انسانوں کے نام افزار ریحان۔ فکر مودودی کا طلسم مولانا ابوالعلا مودودی عصر حاضر کے بڑے عالم دین اور مذہبی رہنما خیال کیے جاتے ہیں۔ آپ 25 ستمبر 1903 کو اورنگ آباد انڈیا میں پیدا ہوئے اور 22 ستمبر 1979 کو امریکہ کے ایک ہاسپٹل میں انتقال فرما گئے۔ ان کا جسد خاکی ان کی 76ویں سالگرہ والے دن امریکہ سے لاہور پہنچا اور 26 ستمبر کو قذافی اسٹیڈیم میں نماز جنازہ کے بعد اپنے گھر کے لان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ درویش ذاتی طور پر ان تقریبات میں شامل رہا۔ زندگی میں 4 مواقع پر انہیں سننے یا ان کی زیارت کرنے کے مواقع میسر آئے۔ ان تمام واقعات کی تفصیل ہماری لوح شعور پر حرف بحرف نقش ہیں، جو کسی وقت بالتفصیل سپرد کلموں کرتاز کیے جائیں گے، لیکن آج ان کی فکری افتاد پر چند حروف، کیونکہ ہماری نظر میں فکر مودودی وہ جیسی بھی تھی کا کمال یہ ہے کہ وہ ہماری آج کی مذہبی دنیا پر پوری طرح حاوی و چھائی ہوئی ہے۔ ہماری مذہبی تحریکیں خواہ بظاہر ان کے خلاف بولتی ہوں، لیکن براہ راست یا بالواسطہ طور پر فکر مودودی ہی کی خوشچی ہیں، یا یہ کہ بڑی حد تک اس کو اپنا کر چل رہی ہیں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ معاملہ محض پاکستان تک محدود نہیں، پورے عالم اسلام پر اس کی چھاپ ہے۔ انہوں نے بڑی حد تک بالفعل فکر مودودی کو اپنا رکھا ہے۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج کی مسلم دنیا کے بہت بڑے طبقے پر فکر مودودی کی چھاپ کا ہمہ گیر غلبہ ہے، اور یہی مولانا مودودی کا کمال ہے کہ انہوں نے اپنے دین و مذہب کو محض دین و مذہب نہیں رہنے دیا، بلکہ اس سے بڑھا کر اسے طرز زندگی، نظام حیات، بلکہ مکمل ضابطہ حیات کی اصطلاحات اپنا کر یا بنا کر پیش کیا ہے۔ کیا حقیقی طور پر خود اسلام کا بھی یہی مطمع نظر ہے، یا مولانا مودودی نے اپنی افتاد فکری سے یہ پیوند کاری کی؟ یہ ایک قابل بحث نکتہ ہے۔ تقاضۂ فطرت انسانی ہے کہ جس آئین نے عالمگیر و ابدی مقام حاصل کرنا ہو، اس کا ایجنڈا وسیع تر نہیں، مختصر ترین ہونا چاہیے۔ دیگر امور و معاملات اور ان کی تفصیلات کو مختلف ادوار میں اٹھنے والے انسانی تقاضوں کی مطابقت میں اجتماعی شعور انسانی پر چھوڑ دینا چاہیے، تبھی وہ چیز عالمگیر قرار پا سکتی ہے، تبھی اس میں ابدیت و دوام کے عناصر شامل رہ سکتے ہیں۔ مولانا مودودی نے کسی مستند مدرسے میں ذانوِ تلمذ طے کیے اور نہ کسی جدید کالج یا یونیورسٹی کے ماحول میں پروان چڑھے۔ اس کے باوجود ان کی ذات کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے دونوں طبقات کے نمایاں حضرات کو اپنا گرویدہ و پیروکار بنا لیا۔ ڈگری و سند کے بغیر وہ اتنے مستند ٹھہرے کہ ٹائی و امامے والے ان کے سامنے سرنگوں ہو گئے۔ بلا شبہ وہ پاکستان اور یہاں کی مسلم سوسائٹی کو اپنی فکری امنگوں کے مطابق ڈھالنے میں ناکام رہے، لیکن انہوں نے اسے سر سید یا اتاترک کے پیروکاروں کی مطابقت میں بھی نہیں چلنے دیا۔ اگر موجودہ پاکستان میں دینی تحریکوں کی قوت و طاقت کے مظاہر پیش نظر رکھیں تو ماننا پڑے گا کہ یہ 21ویں صدی کا نہیں، 7ویں صدی عیسوی کا پاکستان ہے۔ یہاں کی حکومتیں کیا فوجی کیا جمہوری دینی جماعتوں کی دہشت کے سامنے کھڑے ہونے یا ڈٹ جانے کا یارہ نہیں رکھتی۔ بلا شبہ اس میں دیگر دینی شخصیات و مدارس کے رول سے بھی انکار نہیں، لیکن ان سب کے سرخیل مولانا مودودی اور ان کی چھوڑی ہوئی سخت گیر و منظم وہ جماعت ہے جس کے وابستگان پہلے پہل ان کی تحریروں سے حرارت پا کر آمادہ حرکت و تحریک ہوئے، اور شاید ہمارے طاقتور عسکری اداروں کو بھی فکر مودودی اپنی تمناؤں آئین و جمہوریت کشی میں معامل لگیں، اس لیے انہوں نے اسے مضبوطی سے تھام لیا، یہاں تک کہ مودودی صاحب کی کتابیں عسکری طاقتوروں کے نصاب کا باضابطہ حصہ بن گئیں، اور شاید یہی صورتحال گلف عرب ریاستوں میں بھی رہی، بالخصوص کنگڈم آف سعودیہ عربیہ میں۔ لیکن وقت بدلنے کے ساتھ جیسے جیسے یہ ممالک اپنی رجت پسندی کو چھوڑتے ہوئے روشن خیالی اور جدت پسندی کی طرف آ رہے ہیں کہ سعودی عرب میں مولانا مودودی کی کتابیں اب بڑی حد تک بین ہو چکی ہیں۔ ایسی ہی صورتحال دیگر چھوٹی عرب سٹیٹس میں بھی ہے، حتیٰ کہ اب انڈیا کی علی گڑھ یونیورسٹی سے بھی اس نوع کی خبریں آئی ہیں کہ وہاں سے بھی مولانا مودودی کی کتابیں یہ کہتے ہوئے ہٹا دی گئی ہیں کہ ان میں جدید ذہن کے لیے کچھ نہیں، یہ محض قدامت پسندی پر ابھارنے والی کہانیاں ہیں۔ اس کے ساتھ یہ امر بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ مولانا صاحب خود بھی وقت کے ساتھ اپنی پہلی باتوں کو غلط سمجھتے ہوئے اکثر انہیں تبدیل کرتے پائے گئے، لیکن اس نوع کی مفاداتی و موقع پرستی پر مبنی فکر یا سوچ کو ابدی بنا کر پیش کرنا دیانتداری کے اعلیٰ انسانی اصولوں کے خلاف ہے۔ افسوس اس سے دنیا میں اسلام کی جو شبیہ تشکیل پائی، اس سے اقوام دیگر اس مذہب کو دہشت، خوف، جبر اور خون ریزی کے ساتھ منسلک سمجھنے لگے، جسے دین کی خدمت قرار دینا شاید زیادتی ہوگی۔ لیکن مولانا کی تحریروں کا دوسرا پہلو بھی پیش نظر رہے، یہ کہ بظاہر وہ عام فہم، سادہ و دل نشیں ہیں، جو اپنے عام فہم دینی مزاج کے حامل مخلص کاری کو اپنے پورے ماحول اور سوسائٹی سے کاٹ کر الگ کر دینے کی قوت رکھتی ہیں۔ بظاہر 100% مدلل دکھتی ہیں، لیکن جہاں دلیل نہ مل رہی ہو یا کارگر ثابت نہ ہو رہی ہو، وہاں بڑی خوبصورتی سے جذبات کو ابھار کر یوں کام چلا لیا جاتا ہے کہ قاری کو احساس تک نہیں ہو پاتا، وہ یہی سمجھے رہتا ہے کہ شاید یہ بھی ایک نوع کی کوئی دلیل ہے۔ یوں ان کی تحریر کا جادو سر چڑھ کر بولتا ہے، حتیٰ کہ ان سے دور جانے والے بھی وہیں کہیں آس پاس ہی
ہی گھوم پھر رہے ہوتے ہیں۔ ذاتی طور پر یہ درویش خود بھی نوخیزی و اوائل عمری میں اس تحریر کا ایسا اسیر ہوا کہ ماں بعد کے مسلسل مطالعہ اور ریاضت کی چھلانگوں کے بعد ہی کہیں اس کے صحت سے نکل پایا، اور اب مودودی سے سر سید کا سفر نامہ تیار کر لیا ہے، اسے ہنوز تحریر نہیں کر پایا۔